نحمدہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کے 2-3 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایمان والوں کو فرما رہے ہیں، ایمان والوں کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، دردناک عذاب سے بچائے۔ تو پہلے نمبر پر تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرنا اپنے مال اور جان کو لے کر۔ دین کے ہر شعبے میں کام کرنا سے مراد ہے، دین کے ہر شعبے میں مجاہدہ کرنا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ اور جان اور مال اللہ کے راستے میں لے کر آدمی چلے گا تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری مغفرت کی جائے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہو، اور بہترین مکانات ہوں گے باغات میں جنت میں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کا ترجمہ ہے جو آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے کامیابی کو دیکھ کر اسی نہج پر بتا رہے ہیں۔ آدمی آج سب سے زیادہ جو ہے تجارت کو فوقیت دیتا ہے کہ وہ تجارت کریں گے۔ دنیا میں اکثر طبقات تجارت میں مشغول ہے جو نفع نقصان کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تجارت بتا رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی جتنی بھی تجارتیں کامیاب تجارتیں ہیں ایک دن ختم ہو جائے گی، خود دنیا ختم ہو جائے گی تو تجارت کہاں سے باقی رہے گی، نفع کہاں سے باقی رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو تجارت مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، ایسی تجارت بتا رہے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ کا نفع ہی نفع ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ اور یہ صرف جو ہے دنیا کے لیے بہتر نہیں بلکہ دونوں جہاں کے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے اگر ہم سمجھ رکھتے ہوں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس مقصد کے خاطر دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ صرف اسلام کے کلمے کو پڑھنے سے مسلمان کے دائرے میں تو داخل ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا جب تک ایمان والے اعمال، ایمان والا یقین اس کے دل میں نہ جمع ہو۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتاتا کہ یہ جو ہے آپ کے سامنے جھوٹی زبانیں بول رہے ہیں، جھوٹی زبانیں بول رہے ہیں، حالانکہ دل میں ان کے ایمان، ان کے دل خالی ہے، ایمان سے ان کے دل خالی ہے، زبان پر صرف آپ کا نام ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو مجھے اور آپ کو ہر وقت ایمان کی فکر، اللہ کی فکر، اللہ کے رسول کی فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائے، ایسے اعمال اور ایسے افعال مجھ سے سرزد نہ ہو جس سے میری آخرت کی تجارت نقصان میں بدل دے۔
نقصان میں بدل دے. ہماری جان بھی لگ رہا ہے, چاہے وہ لگانا چاہے نہ لگانا چاہے تب بھی لگے گا. ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کو پال رہا ہے, اپنے کنبے کو پال رہا ہے, اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اگر اس کے پاس ایمان ہوگا تو اس کا بھی اجر و ثواب آخرت میں جمع ہوگا. اور ان تمام جھمیلے جو دنیا میں پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو بچتے بچاتے ہوئے, توبہ تائب کرتے ہوئے میرے اور آپ کی زندگی کو اللہ کے یقین پر پورا کرنا, تاکہ آخرت کی تجارت جو اللہ تعالیٰ بتا رہے مجھے اور آپ کو, وہ کامیابی مجھے اور آپ کو مل جائے. ہم کوئی بڑا کام مجھے اور آپ کو نہیں دے رہے. بڑے بڑے گناہوں کے لیے صرف سر جھکا کر اللہ کے سامنے توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ بھی کرتے ہیں, اس کے گناہ قبول کرتے ہیں, توبہ کو بھی, اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں, پھر اس کو کامیاب بھی کر دیتے ہیں, پھر اس کو اللہ تعالیٰ خاص مقام عطا فرماتے ہیں. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولی گزرے ہیں, فضیل ابن عیاض. ایک زمانے میں یہ بڑے لٹیرے تھے, چور تھے, لوٹ ماری کرتے تھے, اور لوگوں کا مال راستے میں جو ہے آنے والے مسافر جو ہے ان کے مال کو لوٹتے تھے اور اسی پر ان کا گزران تھا. اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی اور اس لوٹ کے مال کو گناہ سمجھا تو جتنا لوٹا تھا سب کو ادا کر دیا, لیکن کچھ لوگوں کا باقی رہ گیا. اس میں ایک فرماتے ہیں کہ یہودی کا مال جو ہے بڑا مال لوٹا تھا وہ باقی رہ گیا, پورے جو ہے تقسیم ہو گئے, سب کے مال کو ادا کیا. اس کے پاس گئے کہ میں ایک زمانے میں لوٹا تھا آپ کے مال کو, اللہ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے, یہ گناہ سمجھ کر میں چھوڑ دیا ہوں, توبہ کیا ہوں. آپ کے مال کو میں لوٹا نہیں سکتا, میرے پاس پونجی نہیں ہے, آپ مجھے اس کو معاف کر دو. کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی تو عیاض پکڑا جائے گا, فضیل پکڑا جائے گا, تو معاف کر دو. تو یہودی, پہلے تو یہودی جو ہے مسلمان کے بڑے خود نصب, تو اس نے ٹال مٹول کرتا رہا, آپ وہیں پڑے رہے. ایک مرتبہ ان کو اور ذلیل کرنے کے لیے اس نے تھیلی میں مٹی بھر کر, بالو بھر کر رکھا. پھر فضیل سے کہا وہ یہودی نے کہ میں سونا بھر کر وہ تھیلی میں رکھا ہوں, وہ تھیلی لے کر میرے پاس آ جاؤ, تاکہ اور لوگوں میں اس کو ذلیل کر دوں کہ وہ جب تھیلی لے کر لائے گا میں اس کو جو ہے چیک کروں گا تو اس میں مٹی ہوگی, اس لیے کہ میں نے ڈالا ہے. تو میں لوگوں کو بتاؤں گا ابھی فضیل کے اندر کی چوری گئی نہیں, میں اس میں سونا بھر کر رکھا تھا, یہ جو ہے سونا چرا کر اس میں مٹی بھرا ہوا ہے, اس میں بالو بھرا ہوا ہے, ریت بھری ہوئی ہے. تو میں ذلیل کرنے کے لیے ریت بھر کر تھیلی چھپا کر رکھ دیا. اس کو فضیل کو کہا کہ جا کر وہ تھیلی لے کر آؤ. فضیل گئے, جا کر وہ تھیلی لا کر سامنے رکھا. جیسے وہ تھیلی کو یہودی نے نیچے اونڈول دیا تو پورا سونا ہو چکا تھا, پورا وہ بھرا ہوا ریت سونا بن چکا تھا. فوراً یہودی رونے لگا اور کہا کہ حضرت آپ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں. یقیناً جو ہے ہمارے تورات کے کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی, اور وہ خوشخبری یقیناً جو ہے یہی نبی ہے اور اس کے ماننے والے آپ ہیں. اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی عزت کی حفاظت فرمائی. میں تو اس میں ریت بھرا ہوا تھا آپ کو ذلیل کرنے کے لیے, لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. یقیناً یہ دین سچا ہے, مجھے جو ہے کلمہ پڑھا دیے. وہ اسی وقت فضیل ابن عیاض کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کمال, صرف توبہ پر اللہ تبارک تعالیٰ ریت کو سونا بنا دیتے ہیں. اس کی آخرت کی قبر کو نہیں بنا سکتے, پل صراط کے راستے پر اس کو نہیں چلا سکتے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت نہیں دے سکتے. فرما رہے ہیں صرف آدمی اپنے جان کو, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے, یہ شرط ہے.
صرف کلمہ پڑھ کر بیٹھنے پر صرف میں مسلمان ہوں، گوشت کھا رہا ہوں، سر پر ٹوپی رکھا ہوں، نہ اللہ کا حکم کی پرواہ ہے، نہ نبی کے رسول کی سنتوں کی پرواہ ہے، نہ جو ہے کچھ جائز ناجائز کے مسئلے ہیں، سب کچھ جو ہے ادھر ادھر کی زندگی چل رہی ہے، اس کو جو ہے مان رہا ہوں کہ چلو اللہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اللہ معاف کر دیں گے، میں تو مسلمان ہوں۔ یہ تجارت نقصان کی تجارت ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، چاہے تم دین پر رہو یا نہ رہو، حالت دنیا کے سب پر آئیں گے، ایسا نہیں کہ مسلمان پر ہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہر انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا، ایسا نہیں کہ مسلمان صرف پریشان ہے، غیر پریشان نہیں ہے۔ حالانکہ بیچارے غیر جو ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے، سب چیز ان کے پاس ہونے کے باوجود۔ اب پوری دنیا کا سروے کریں گے، جتنے خودکشی کرنے والوں کی تعداد، زہر کھا کر مرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ امیروں میں پائی جاتی ہے، غریبوں میں نہیں۔ اب لسٹ نکال کر دیکھیں گے تو پوری دنیا میں آپ کو یہ تحقیق ملے گی کہ غریبوں میں کوئی غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے خودکشی نہیں کیا۔ اگر کوئی غریبوں میں مرا ہے تو وہ غریبی کی وجہ سے نہیں، کوئی دوسرے مسئلے کی وجہ سے مر سکتا ہے، کوئی دوسرا ٹینشن، کوئی دوسری بیماری، یا ویسی کوئی جو ہے دوسرا گناہ کیا جس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو ختم کیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے جتنی جانیں گئی ہے خودکشی کے ذریعے سے، سب کچھ ہونے والوں کے پاس سے گئی ہوئی ہے۔ آج گورے لوگوں کے ملکوں میں جا کر دیکھیں گے، وہاں تو مرنے کے مشین بنا دیے گیا اور اسپاٹ بنا دیے گئے کہ بھائی خودکشی کرنے کی جگہ یہاں اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اسپاٹ بنا دے گے۔ یہاں ہے کبھی بھائی کوئی مرنے والوں کے لیے کوئی مشین ہے؟ آپ دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھیں گے، مرنے کے لیے مشین رکھا گیا ہے، اور مرنے کے لیے ایسے جو ہے پہاڑی بنا دی گئی، وہاں آدمی کو اجازت ہے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، یہاں مرنے کی اجازت ہے۔ اور مرنا ہے تو پھر جو ہے ان کے ایک ایسی مشین بنا دی گئی، اس مشین میں جا کر سوتا ہے آدمی تو اس کو موت جان جانے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ لوگ ایسے بہت تیزی سے مر رہے ہیں، چلو ان کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ کریں گے، تو گورنمنٹ حکومت نے یہ قانون کر دیا، ایک ایسی مشین ایجاد کر دیا جائے مرنے والے کو صرف نیند کا احساس ہو جائے۔ فرماتے ہیں ایک ایسی مشین ہے جو آدمی صرف وہاں بیٹھتا جا کر صرف نیند لگ گئی تو مر گیا، آنکھ بند کیا تو آدمی مر جاتا ہے، اور باقاعدہ قانونی طور پر مرتا ہے، نہ اس پر پولیس کا کیس ہوگا، کچھ بھی نہیں، اس کی اجازت سے وہ مرتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے ملکوں میں، یہ گورے چٹے یہودی ملک جو ہے، باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام، اب عرب میں دیکھیں گے، عرب میں بھی بڑے مالدار ہیں، عرب میں بھی بڑے بڑے مالدار شیخ ہیں، لیکن وہاں بھی خودکشی کی تعداد نہ کے برابر ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ بھی مالدار ہے، لیکن ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے، جس کی وجہ سے وہاں خودکشیاں نہیں ہوتی۔ آپ جہاں ایمان نہیں ہے آپ جا کر دیکھ لیں، وہاں ہر دن جو ہے ہزاروں لوگ مرتے ہیں، سب کچھ ہے، سکون نہیں، چین نہیں ہے، محبت نہیں ہے، گھر میں اتحاد نہیں ہے، بیوی شوہر پر بھروسہ نہیں ہے، شوہر کو بیوی پر بھروسہ نہیں ہے، بچے ماں باپ کو پالنے کا حق نہیں رکھ سکتے، ماں باپ بچوں کو پیٹ نہیں سکتے تربیت کے طور پر، ورنہ حکومت اندر لے جا کر پھینک دے گی۔ آزادی کے نام پر اتنے وہ پھنس گئے بیچارے، آج جو ہے بیٹے بیٹائی نوجوان بھی جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی جا رہی ہے، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، خودکشیاں کے شکار ہو رہے ہیں، زندگی سے بیزار ہو کر، شراب کے نشے کے لت لگ گئی۔ کیوں؟ اس لیے ان کے پاس سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ کوئی غریب نہیں مرتا، حالانکہ غریب تو بیچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سکون لانے کی چیزیں لوگوں نے سمجھ لیا اسباب ہیں، محل ہونا چاہیے آرام کرنے کے لیے، ہاتھ میں سواری ہونی چاہیے چلانے کے لیے، یہ سب سکون کی چیزیں ہیں، نرم گدا ہونا چاہیے سونے کے لیے، لیکن نہیں، یہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے نیند نہیں رکھی ہے، سکون نہیں رکھا ہے۔
یہ جتنی چیزیں بڑھتی جائے گی آدمی اتنا ہی پریشان ہوتا جائے گا۔ سکون جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے یاد میں رکھا ہوا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ اللہ کی یاد سے ملے گا۔ اور غریب کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، وہ آدمی سکون اس لیے رہتا ہے، ہر وقت اس کو بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، جس طرح ایک پرندے کا بھروسہ ہوتا ہے۔ پرندہ وہی جمع کر نہیں رکھتا، بھائی آئندہ سال کے لیے ہے، یہ فیوچر کے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے ہے، یہ گھر بنانے کے لیے۔ کوئی چڑیا جو ہے جمع کر نہیں رکھتی خوراک کو، لیکن ہر دن جب نکلتی ہے شام کو جب اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو بھوکا پیٹ واپس آ جائے، جو بھوکا پیٹ واپس آ جائے۔ تو غریب ایسا ہی ہے، مزدوری کرتا ہے ہفتہ بھر، بھائی کل کی مزدوری ہے، اللہ کہاں لگائیں گے وہاں چلیں گے، لیکن غریب بھوکا نہیں مر رہا ہے، خودکشی نہیں کر رہا ہے، چلو کام نہیں ملا بس ہو گیا خودکشی کر لیں گے، نہیں۔ لیکن غریب امیر جو ہے پیٹ بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن خودکشیوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو حالات سب پر آتے ہیں، ایسا نہیں کہ مسلمان پر ایمان لانے کی وجہ سے حالات آتے ہیں، بلکہ ایمان لانے پر حالات نہیں آتے ہیں، وہ حالات آئے بھی تو نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ اس کے درجے کو بڑھانے کے لیے آئیں گے، اس کے درجے کو، اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے آئیں گے۔ اللہ تبارک اللہ تخاف قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں، خوف سے، بھوک سے، کھیتی باڑی کے نقصان سے، اب یہ تمام چیزوں سے آزما کر اس کے صبر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ صبر میں کامیاب ہو جائے گا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور اس مصیبت پر یوں کہتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہے، ہم تمام کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگوں پر اللہ کی رحمت خاص ہوگی، یہی لوگوں پر اللہ کی رحمت خاص ہوگی۔ تو ہمارے پریشانیاں ہمارے درجے کو بڑھانے آتے ہیں، اللہ کے رحم کو کھینچنے کے لیے آتے ہیں۔ غیروں کی پریشانیاں اللہ کے قریب کرنے کے لیے نہیں آتے، اللہ کے رحم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے غضب کو کھینچ لیتے ہیں، پھر وہ دوزخ کے لیے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آدمی جب ایمان پر یقین رکھے گا تو اس سے اعمال سے جڑے گا، جب کوتاہی ہوگی، عمل میں کمی ہوگی تو آدمی ڈرے گا، آدمی ڈرے گا۔ یہ اثر ہے قرآن میں۔ فرماتے ہیں اگر قرآن اللہ تبارک تعالیٰ اس پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتے، قرآن کہتا ہے علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو یہ پہاڑے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن آج قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن کی بشارتیں سنائی جاتی ہے، جنت کے بشارتیں سنائی جاتی ہے، اللہ کے عذاب سنائے جاتے ہیں، اللہ کی پکڑ سنائی جاتی ہے، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں جا رہے تھے، جاتے جاتے یہ گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، تو غور لگا کر سنتے رہے۔ جب قرآن کی آیتوں، ان آیتوں پر پہنچے جس میں اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اس میں ذکر تھا، فرماتے ہیں اتنی ہیبت رہی، اتنی ہیبت رہی، اتنا ڈرے آپ، مہینوں سے بیمار رہے بستر پر، اور تمام طبیبوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس وجہ سے یہ بیمار ہیں، کیا تکلیف ہے ان کو۔ اصل میں ڈر تھا، ڈر تھا۔ کون؟ عمر، جن کو جنت میں گھر پہلے سے بن چکا ہے، وہ عمر ڈر کر مہینوں سے بستر پر بیمار پڑا ہوا ہے، صرف ڈر یہ کہ قرآن کے غضبناک اللہ کے غصے کو سن لیا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، یہ وجہ ڈر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے،
ایمان سے خالی ہے. ہمیں پرواہ نہیں ہے موت کی، ہمیں قبر کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پکڑ کی پرواہ نہیں ہے. کب تک آدمی جوش مارے گا؟ کب تک اپنی جوانی کے طاقت میں نشے میں ڈوبے گا؟ ایک دن تو چور ہو جائے گا، ایک دن تو کمزور ہو جائے گا، ایک دن تو موت کا شکار ہو جائے گا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، سنبھلنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی تجارت کو بتا رہے ہیں جو تجارت خود اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی تجارت تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، ایسی تجارت تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. دنیا والوں کے پاس جتنی بھی تجارتیں ہیں وہ سب تجارتیں فیل ہے، ختم ہوگی، نقصان ہوگی. ایک دن وہ بند ہو جائیں گی. ہے نہیں؟ ابھی یہاں دکانیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں ویران دکانیں، پہلے زمانے کی جو دکان کی شکل میں ہے، آج وہ کھنڈر بنے ہو، کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا. حالانکہ ایک وقت میں بڑے بڑے مالدار وہاں اپنی تجارت کو آگے بڑھائے ہوئے تھے. آج لوگ پیشاب پاخانے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ ایک دن تجارتیں ختم ہوگی، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو ایسی تجارت عطا فرما رہے ہیں، ایسی تجارت بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والو، میں کیا ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ کون نہیں دوڑے گا؟ ہم دنیا کے 100 روپے کے لیے، 200 روپے کے لیے، 500 روپے کے لیے نیند کو قربان کر رہے ہیں، کھانے کو قربان کر رہے ہیں، وطن کو قربان کر رہے ہیں، گھر بار کو قربان کر رہے ہیں، اپنے جو ہے خوشیوں کو قربان کر رہے ہیں 500 روپے، 600 روپے، 1000 روپے کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تجارت کبھی جو ہے نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ نفع ہوگا. اور اللہ وہ تجارت بتا رہے ہیں، وہ بزنس بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. صرف 2 کام کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. یہ کام ہو گیا. اور دوسرا کام یہ ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے پر ہر وقت خرچ کرتے رہنا ہے. اپنے جان مال، اس میں جان سے مراد اللہ کے تمام احکام کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور جو ہے مال کو اس اعمال کو بڑھانے کے لیے خرچ کرتے رہنا ہے. یہ 2 کام کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی تجارت ہے. اور خود اللہ کہہ رہے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ سب سے بہتر ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ سب سے بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. پھر فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ. فرمایا کہ اگر تم یہ کر لو گے تو سب سے پہلے تمہارے بخشش ہوگی، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور تمہیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی تجارت بتا رہے ہیں. اس تجارت کو صرف موقع دیا تجارت کا اسی دنیا کی عمر کے ختم ہونے سے پہلے. چاہے آپ یہ تجارت کو جا کر قبر میں اپنائیں گے تو اس کا نفع نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے محشر میں جا کر اس تجارت کو اپنائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. اسی دنیا میں اس تجارت کو مجھے اور آپ کو اس تجارت میں لگنا ہے، اس بزنس میں اللہ کے بتائے ہوئے تجارت میں لگنا ہے. دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. لوگ عبادت کر کے اپنے آپ کو ایسے راستے پر لائے ہوئے تھے، تب بھی وہ اتنا ڈرتے تھے. ایک بزرگ جو ہے وہ پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیا. ایک آدمی آ گئے، ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ہوا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیا. اور نماز پڑھنے کے بعد میں دونوں نے آپس میں بات کیا، اور ایک بزرگ نے کہا کہ تم پانی پر نماز پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا کون سا کمال ہے؟ پانی کے اندر تو مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، بغیر مصلی کے رہتی ہے. آپ کے نیچے تو مصلی تو ہے، مچھلیوں کے پانی میں کوئی مصلی نہیں، بیچ میں پھرتی ہے، جہاں چاہے پانی کے بیچ میں پھرتی ہے، نہ زمین کے بغیر سہارے کے. اور میرے ہوا پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. پرندہ آسمان میں اڑتا ہے، اس کے نیچے مصلی بھی نہیں ہوتا ہے. میرے ہوا پر نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، اور تمہارے پانی پر نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ نبی کے سنتوں پر زندگی آ جائے. کمال تو کس پر ہے؟ نبی کے سنت پر زندگی آ جائے. یہ سب سے بڑا کمال ہے. تو میرے بھائی دوستو، ایسے یہ کرامت ایسی تھوڑی ہے کہ الٹے پلٹے کام کرتے ہوئے ہم مصلی بچھا کر پانی پر نماز پڑھ لیں.
نہیں ہو سکتا. انہوں نے اپنے دل پر محنت کیا, اتنا محنت کرنے کے باوجود اتنا ڈر ہے ان کو اس عمل پر, وہ کہہ رہے ہیں ڈر رہے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو کیا ہے, اللہ اس کے رسول کے بتائے پر 100% اپنے آپ کو, اپنے جان مال کو لگانا, یہ کمال ہے. اللہ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو تجارت اللہ بتا رہے ہیں ان تمام تجارت میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ شامل فرمائے, اور میرے جان اور مال کو ہر وقت موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے استعمال فرمائے. اللہ ہمیں قبول فرما لے. جزا اللہ عنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.